بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا آج 10واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی 5 چیزیں پڑھی جائیں گی۔ پہلی بات قرآن کریم کی آیت، دوسری حدیث، تیسرا عقیدہ، چوتھا مسئلہ، پانچواں مسنون دعا۔ نمبر 1، ملائکہ کی صفات۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اب آپ نے اس کو سن لیا، اب آپ کو سجدہ کرنا ضروری ہے۔ کلاس کے بعد آپ لوگ سجدہ کر لیجئے گا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بے شک جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ اگر آپ نے اس آیت کی تلاوت کر لی ہے تو آپ پر سجدہ تلاوت لازم ہو چکا ہے۔ تلاوت کی ہو یا سنے ہو، تب بھی سننے سے بھی سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ اس آیت میں فرشتوں کی صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ فرشتے ایک مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کی گئی ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن کاموں میں لگا دیا ہے اسی کام میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ کچھ مقرب فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انبیاء اور رسل تک وحی لانے کا کام کرتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کتنے فرشتے ہیں۔ نمبر 2، کامل مسلمان کی علامات۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی جو مسلمان ہے، جو شخص ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر دل میں ایمان رکھتا ہے، وہ کامل مسلمان اس وقت ہوگا جب اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھیں، تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ نمبر 3، ملائکہ کے متعلق عقائد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، یہ ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتے نہ مرد ہیں اور نہ ہی عورت ہیں۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہے ان کو سر انجام دیتے رہتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، البتہ ان میں سے 4 حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام مقرب اور مشہور ہیں۔
جو قرآن کریم کی آیت اوپر بتائی گئی ہے یہی عقیدہ بھی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اب آگے ہے انسانوں اور فرشتوں میں باہمی فضیلت، یعنی کون افضل ہے، انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ اکابرین و اسلاف کی عبارات کے پیش نظر درج ذیل موقف راجح معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، انبیاء اور رسول علیہم السلام مقربین ملائکہ، یعنی جو مقرب فرشتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، حاملین عرش وغیرہ سے افضل ہیں۔ یعنی جو مقرب فرشتے ہیں ان سے افضل انبیاء اور رسول ہیں۔ نمبر 2، مقربین ملائکہ، دیگر ملائکہ اور خواص بشر، اولیاء، اتقیاء، صلحاء سے افضل ہیں۔ یعنی انبیاء اور رسول مقرب فرشتوں سے افضل ہیں۔ اب مقرب فرشتے خاص انسانوں سے افضل ہیں اور دوسرے ملائکہ سے افضل ہیں۔ جو عام ملائکہ ہیں، عام فرشتے ہیں، ان سے افضل ہیں مقرب فرشتے، اور خاص انسانوں سے، بشر سے۔ نمبر 3، خواص بشر عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ جو خاص بشر ہیں، خاص انسان ہیں، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ نمبر 4، عام ملائکہ یعنی عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، انبیاء اور رسول یہ مقرب فرشتوں سے افضل ہیں۔ نمبر 2، مقرب فرشتے دیگر ملائکہ یعنی عام ملائکہ اور خواص بشر خاص انسانوں سے افضل ہیں۔ اب جو خاص انسان ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں اور عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ میم یہ لائن پھر سے آپ دوہرا دیجیے۔ جی، انبیاء اور رسول علیہم السلام مقربین ملائکہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قریب فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، حاملین عرش وغیرہ سے افضل ہیں۔ یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، ان سے افضل انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء اور رسول وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے۔ سب سے آخری نبی ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بن کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، مقربین ملائکہ، یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، دوسرے فرشتے اور خواص بشر یعنی جو خاص انسان ہیں، اولیاء، اتقیاء، صلحاء سے افضل ہیں۔ اولیاء جو ولی ہوں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں، اتقیاء جو متقی پرہیزگار ہوں، صلحاء جو بہت نیک ہوں۔ یعنی جب انسان نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں وہ متقی بن جاتے ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں صلحاء ہو جاتے ہیں۔ تو جو خاص انسان ہیں یہ اور دیگر فرشتے یعنی جو عام فرشتے ہیں، ان سے افضل ہیں مقرب فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتے ہیں۔ پھر خواص بشر یعنی خاص انسان عام ملائکہ سے افضل ہیں، عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ ایک ہیں مقربین ملائکہ، ایک ہیں عام ملائکہ۔ مقربین ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، عام ملائکہ جو عام ہیں۔ عام ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں، یعنی جو عام فرشتے ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، عام انسان جو اولیاء، اتقیاء، صلحاء نہ ہوں۔ سمجھ گئیں؟
آگے جی بڑھیں؟ میم، جی آگے بڑھو۔ نمبر 4 تیمم کے مسائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تو آج مسئلہ ہے تیمم کا، تیمم کے مسائل و احکام۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے تیمم کے فرائض۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ تیمم کے 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر اس طرح ہاتھ ملنا کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ پائے۔ نمبر 2 مٹی پر ہاتھ مار کر بازوؤں پر اس طرح ہاتھ ملنا کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ پائے۔ تیمم میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز کہ مٹی پہ ہاتھ مار کر آپ کو چہرے پر اچھی طرح ملنا ہے، اور دوسری چیز مٹی پر ہاتھ مار کے آپ کو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ملنا ہے کہ کوئی بھی جگہ چھوٹ نہ پائے جہاں پر مسح نہ ہو۔ تیمم کی سنتیں۔ اب تیمم میں کتنی چیزیں سنت ہیں؟ نمبر 1 شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 2 پے در پہ تیمم کرنا، یعنی چہرے اور بازوؤں پر مسح کرنے کے درمیان کوئی اور کام نہ کرنا، جیسے کھانا پینا۔ یعنی اب آپ نے اگر چہرے پر مسح کیا ہے تو پھر چہرے پر مسح کرنے کے بعد بیٹھ گئیں کھانا کھانے، پھر اس کے بعد بازوؤں پر مسح کر رہی ہیں، ایسا نہ کیا جائے، پے در پہ کیا جائے۔ نمبر 3 ترتیب سے تیمم کرنا، یعنی پہلے چہرے کا مسح کرنا، پھر دائیں بازو کا، پھر بائیں بازو کا۔ نمبر 4 مٹی پر ہاتھوں کو آگے پیچھے حرکت دینا، یعنی جب آپ ہاتھ کو مٹی پر ماریں تو اس کو آگے پیچھے کریں تاکہ مٹی آپ کے ہاتھوں پر اچھی طرح لگ پائے۔ نمبر 5 مٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے دونوں ہاتھ کھلے رکھنا، ہاتھ کو ایک دم کھلا رکھنا ہے۔ نمبر 6 مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ جھاڑ لینا، یعنی جب مٹی آپ کے ہاتھوں پر اچھی طرح لگ جائے تو اس کو جھاڑ لیں، تب مسح کریں۔ یہ بھی تیمم میں سنت ہے۔ نمبر 7 انگلیوں کا خلال کرنا۔ تیمم میں انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، فرض نہیں۔ اب ہے تیمم کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے حدث سے پاک ہونے کی نیت کرنا، پھر دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر جھاڑ لیں اور پورے چہرے پر اس طرح پھیریں کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر جھاڑ لیں اور دونوں بازوؤں پر اچھی طرح پھیریں، آخر میں انگلیوں کا خلال کر لیں۔ یہ تیمم کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر جھاڑ لیں، پھر چہرے پر اس طرح پھیریں کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے، کوئی جگہ چھوٹ نہ پائے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر جھاڑ لیں اور دونوں بازوؤں پر اچھی طرح پھیر لیں، آخر میں انگلیوں کا خلال کر لیں۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اب تیمم کے صحیح ہونے کے شرائط۔ تیمم صحیح ہوگا، اس کی کیا شرطیں ہیں؟ درج ذیل 7 شرائط پائی جائیں تو تیمم صحیح ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ ذیل میں تفصیلاً پیش کی جاتی ہیں۔ آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تیمم کب صحیح ہوگا، اس کی شرط کیا ہے۔ پہلی شرط نیت کرنا، یعنی دل میں پاک ہونے کا ارادہ کرنا یا اس کام کے جائز ہونے کا ارادہ کرنا جو وضو یا غسل کے بغیر نہیں ہوتا۔ زبان سے بھی اگر اس نیت کا اظہار کیا جائے تو اچھا ہے، یعنی آپ وضو اور غسل کرتی ہیں اس نیت سے کہ ہم پاک ہو رہے ہیں، اسی نیت سے تیمم کرنا ہے۔ پاک ہونے کا ارادہ کرنا ہے اور ان چیزوں کا جائز ہونا سمجھنا ہے جو چیزیں وضو یا غسل کے بغیر جائز نہیں ہوتی۔ اور اگر زبان سے نیت کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ دوسری شرط تیمم کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے ان میں سے کوئی مجبوری پائی جائے۔
اگر کوئی مجبوری نہیں پائی جا رہی ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، تیمم صحیح نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے۔ اب وہ مجبوریاں یہ ہیں: نمبر 1، پانی چاروں طرف سے کم از کم 1 میل دور ہو۔ چاروں طرف یعنی آگے پیچھے دائیں بھائیں چاروں طرف 1 میل دور ہو۔ اگر آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں پانی ہے، تو آپ کو تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ وہاں سے جا کے پانی لائیں اور پہلے وضو کریں، تیمم نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، پانی تو موجود ہو لیکن اس شخص کا غالب گمان ہو یا کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو بیمار ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی، یا جو بیماری لاحق ہے اس سے صحت یابی کافی دیر سے ہوگی۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو پانی سے نقصان ہو رہا ہے، تو اب تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، غالب گمان ہو کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو معذور ہو جائے گی یا مر جائے گی۔ یعنی پانی اگر نقصان پہنچائے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 4، پانی تو موجود ہو لیکن خطرہ ہو کہ وضو یا غسل کر لیا تو بعد میں سخت پیاس لگنے کی صورت میں مزید پانی نہیں ملے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس تھوڑا پانی ہے، اگر اس پانی سے وضو کر لیں تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو اب وہاں پر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 5، پانی تو موجود ہو لیکن اسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو، جیسے کنویں کے کنارے کھڑی ہو لیکن ڈول یا رسی نہ ہو، یا الیکٹرک پمپ لگا ہو لیکن بجلی نہ ہو۔ یعنی اگر پانی نکالنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، تب آپ تیمم کر سکتی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سے گھروں میں پانی موجود ہے۔ نمبر 6، پانی تو موجود ہو لیکن اس تک پہنچنے میں جان کا خطرہ ہو۔ مثلاً کنویں یا تالاب کے قریب کوئی دشمن یا کوئی درندہ موجود ہے جس سے جان کا خطرہ ہے، تو اب وہاں پر بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 7، ایسی نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو جس کی قضا نہیں ہوتی تو پانی کے پائے جانے کے باوجود تیمم کرنا جائز ہے۔ مثلاً مرد نماز جنازہ یا نماز عید کے لیے جائیں اور دیکھیں کہ نماز ہو رہی ہے، اور اگر ہم وضو کرنے چلے گئے تو نماز ختم ہو جائے گی، تو یہ لوگ وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ زیادہ تر مردوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ نماز عید یا نماز جنازہ، اب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو ایک ہی بار پڑھی جائے گی، اس کی دوبارہ قضا نہیں ہو سکتی، تو اب وہاں پر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے نماز عید کی نماز ہو رہی ہے تو وہ ایک مرتبہ ہو جائے گی، اس کی دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں پر مردوں کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر نماز جمعہ کے لیے گئے لیکن وہاں جمعہ کی نماز کھڑی تھی، ان لوگوں کا وضو نہیں تھا، تو اب وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہے، کیونکہ اگر جمعہ فوت ہو گیا تو اس کا بدل ظہر کی نماز ہے، یا اس علاقے میں کوئی دوسرا جمعہ ہے، اس لیے اس صورت میں تیمم جائز نہیں ہوگا۔ نماز جنازہ اور عید کے لیے تو تیمم جائز ہوگا، لیکن نماز جمعہ کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر یا تو پھر ظہر کی نماز پڑھیں یا پھر کوئی دوسرا جمعہ پڑھ لیں اسی علاقے میں جہاں پر وقت باقی ہو۔ تیسری شرط، تیمم کے صحیح ہونے کے لیے تیسری شرط کیا ہے؟ مٹی یا جو چیزیں مٹی کی جنس میں شمار ہوتی ہیں ان پر تیمم درست ہے، اور جو چیزیں مٹی کی جنس سے شمار نہیں ہوتی ان پر تیمم درست نہیں۔ درج ذیل چیزیں مٹی کی جنس سے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایسی چیزیں جو جلانے سے نہ جلیں۔ پتھر کو جلائیں گے تو وہ نہیں جلے گا، لکڑی کو جلائیں گے تو جل جائے گا، تو اسی وجہ سے مٹی پر اور پتھر پر، ریت پر، ان چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، ایسی چیزیں جو پگھلانے سے نہ پگھلیں۔ سونے کو پگھلائیں گے تو پگھل جائے گا، سونے پہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسی چیزیں جو زمین میں دفن کرنے سے نہ گلیں نہ سڑیں، چنانچہ ریت، چونا، عام پتھر، سنگ مرمر وغیرہ مٹی کی جنس سے شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان پر تیمم کرنا درست ہے۔ یعنی جو ریت ہے، چونا، پتھر ہے،
ان چیزوں پر تیمم کر سکتے ہیں: سونا، چاندی، تانبے کے برتن، گندم، لکڑی، اناج، کپڑا۔ گندم یعنی گیہوں وغیرہ جیسی چیزیں مٹی کی جنس سے شمار نہیں ہوتی، اس لیے ان پر تیمم درست نہیں۔ یعنی جو چیزیں مٹی ہوں یا مٹی کی جنس سے ہوں انہی پر تیمم ہوگا۔ ہاں، اگر کپڑے، تکیے، تانبے کے برتن وغیرہ پر اتنی گرد لگی ہو کہ اگر ان پر ہاتھ پھیریں تو ہاتھ پر اچھی طرح لگ جاتی ہو تو اب ان پر تیمم درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میز رکھی ہوئی ہے، اس پر گرد جم گئی ہے، اب اگر آپ اس پہ ہاتھ رکھیں اور اچھی طرح سے ہاتھ میں لگ جائے دھول تو اب اس پر تیمم درست ہے، لیکن لکڑی پر تیمم درست نہیں ہے۔ چوتھی شرط، اپنے چہرے اور کہنیوں سمیت بازوؤں پر اس طرح مسح کرنا کہ بال برابر جگہ بھی نہ چھوٹے۔ جس طرح سے وضو میں اچھی طرح سے ہاتھ اور چہرہ دھونا ہے کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اسی طرح سے تیمم میں اچھی طرح مسح کرنا ہے کہ کوئی جگہ چھوٹے نہ۔ اس لیے اگر بھاؤں کے نیچے، آنکھوں کے اوپر یا ان جیسی جگہوں پر مسح نہیں کیا جو چہرے اور بازوؤں کی حدود میں آتی ہیں تو تیمم صحیح نہیں ہوا۔ یعنی آپ کو اپنے پورے چہرے پر اچھی طرح مسح کرنا ہے، اپنے پورے ہاتھوں پر اچھی طرح مسح کرنا ہے۔ اسی طرح اگر جسم پر کوئی چیز مثلاً ناخن پالش، رنگ، آٹا لگا ہو جس کی وجہ سے جلد پر مسح نہ ہوا تو بھی تیمم صحیح نہیں ہوگا، اس لیے تیمم کرنے سے پہلے ان چیزوں کو اتار لینا چاہیے۔ وضو کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر ناخن پالش لگائی ہوئی ہیں تو وضو نہیں ہوگا، ان کو اتارنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آٹا لگا ہوا ہے، سوکھا ہوا ہے، اب اگر آپ نے وضو کیا یا پھر تیمم کیا، وضو کرنے سے وہاں پانی نہیں پہنچا، تیمم کرنے سے وہاں مسح نہیں ہوا تو آپ کا تیمم اور وضو نہیں ہوگا۔ پہلے اس کو اتاریں، آٹے کو چھڑائیں، اس کے بعد اس کو دھلیں اور اس پر مسح کریں۔ پانچویں شرط، تیمم کرنے والی عورت مسح کرتے وقت اپنا مکمل ہاتھ یا ہاتھ کا اکثر حصہ استعمال کرے۔ ہاتھ کی 3 انگلیاں یا ہاتھ کا اکثر حصہ شمار ہوتی ہیں، اس لیے اگر کسی نے صرف 1 یا 2 انگلیوں سے مسح کیا تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی ہاتھ کا اکثر حصہ استعمال کرنا ہے تیمم کرنے میں۔ اگر آپ دو انگلیوں سے تیمم کریں تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بھی تیمم کی شرط ہے کہ مسح کرتے وقت اپنا پورا ہاتھ یا ہاتھ کا زیادہ تر حصہ استعمال کریں۔ چھٹی شرط، تیمم کے لیے 2 ضربیں لگانا ضروری ہے۔ ضربیں لگانا یعنی مارنا زمین پر، یعنی دونوں ہاتھ کے اندرونی حصہ زمین پر 2 مرتبہ مارا جائے، ایک بار چہرے پر مسح کرنے کے لیے اور دوسری بار ہاتھوں پر مسح کرنے کے لیے۔ یہ چھٹی شرط ہے۔ 7ویں شرط، تیمم کے صحیح ہونے میں رکاوٹ اور مانع نہ ہو، یعنی ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے جو تیمم کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بنتی ہو، مثلاً عورت کا حیضہ یا نفاس میں ہونا۔ نواقض تیمم یعنی تیمم کو توڑنے والی چیزیں۔ نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، منی کا نکلنا۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، کسی نے وضو کا تیمم کیا تھا، اگر اسے اتنا پانی مل جائے کہ جس سے وضو ہو سکے تو اب تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے غسل کا تیمم کیا اور غسل کرنے کے بعد بقدر پانی مل گیا، یعنی آپ کو اتنا پانی مل گیا کہ آپ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، تو اب تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب بیماری سے صحت یابی ہو گئی، تندرست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی اور وضو یا غسل کرنا اب نقصان دہ نہیں رہا تو اب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ پہلی چیز تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور نمبر 2، تیمم کیا تھا اور اگر پانی مل گیا، وضو کا تیمم کیا تھا، اگر وضو کرنے کے بقدر وضو کرنے کے جتنا پانی مل گیا تو اب تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اگر غسل کے لیے تیمم کیا تھا، غسل کے بقدر پانی مل گیا کہ آپ اتنا پانی استعمال کر کے نہا سکتی ہیں، غسل کر سکتی ہیں، تو آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔
نمبر 3، بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب صحت یابی ہو گئی ہے، تندرستی ہو گئی ہے، اب آپ ٹھیک ہو گئی ہیں، تو اب آپ وضو یا غسل کرنا اب نقصان دہ نہیں رہا، تو اب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، گھر سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، بے شک گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے کی قوت اللہ ہی سے ملتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آپ لوگوں کو اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز جو نہ سمجھ میں آئی ہو پوچھ لیجیے۔ پوچھنا ہے کسی کو کچھ؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔